لیکن تاریخ کے چہرے کے پر اپنے لہو کے ساتھ لادہ مل گیا۔ حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا، جنہیں اللہ سے پیار ہوتا ہے، جنہیں رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے، جنہیں شریعت اللہ سے پیار ہوتا ہے، وہ کٹنا گوارا کر لیتے ہیں، مرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن جھکنا گوارا نہیں کرتے۔ نبی کو رخصت ہوئے کئی برس بیت گئے، کئی عشرے بیت گئے، حجاز کا وادی ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نام نبی پہ کٹنے والا ہے، حرمت رسول پہ مرنے والا ہے، ابن زبیر ہے، ابو بکر کا نواسا ہے، زبیر ابن عوام کا بیٹا ہے، حجاز کے اندر شریعت اللہ کو نافذ فرما دیا۔ ٹکراؤ ہوا، حجاج ابن یوسف کی فوجیں آگے بڑھی، زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بہت سے قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ کے حجاج ابن یوسف کی فوجوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے، کئی ساتھی وہ ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، اور کئی وہ ہوتے ہیں جو کٹنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن ساتھی کے ساتھ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ ساتھیوں نے ابن زبیر کے ساتھ کو چھوڑ دیا، ابن زبیر کے دل کو چوٹ لگی، لیکن پھر بھی اس چوٹ کو برداشت کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا جب دو بیٹے اپنا ساتھ چھوڑ کے حجاج ابن یوسف کی فوجوں کے ساتھ جا ملے، دل پہ چوٹ لگی، اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے۔ ماں 100 برس کی عمر کی تھی، ماں کو آ کے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ کہا ہے میری ماں، میرے دو بیٹے بھی میرا ساتھ چھوڑ کے حجاج کی فوجوں کے ساتھ جا ملے ہیں۔ کہا بیٹے مجھے یہ بات بتلا، تو لڑا مالک کائنات کی توحید کے لیے لڑا کہ اپنی سربلندی کے لیے لڑا؟ کہا ماں تجھے تو میرا اچھی طرح پتا ہے، اے میری ماں میں وہ ہوں جس نے عرب کی چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر روزوں کو رکھا ہے، اور اے میری ماں میں وہ ہوں جس نے راتوں کو تہجد میں گزارا ہے۔ ماں میں راتوں کا قیام کرنے والا، ماں میں دن کے روزے رکھنے والا، میری ماں تجھ کو اچھی طرح پتا ہے میں اگر لڑا کال اللہ کے لیے لڑا، کال رسول کے لیے لڑا۔ کہا بیٹے تو گھبراتا کیوں ہے؟ کہا میری ماں میرے دو بیٹے بھی میرا ساتھ چھوڑ کے حجاج کی فوجوں کے ساتھ جا ملے ہیں۔ کہا بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو حق کے لمبردار ہوتے ہیں ان کی نگاہ ساتھیوں کے تعاون پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہ ساتھیوں کی رفاقت پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہ اپنے جتھے پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہ افرادی قوت پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہ وسائل پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر اگر ہوتی ہے مالک کائنات کی توحید پہ ہوتی ہے، کملی والے کی شریعت پہ ہوتی ہے۔ کہا میری ماں مجھے اس بات سے ڈر آتا ہے حجاج ابن یوسف مجھے گرفتار کرے گا، میری کھال کو میرے وجود سے علیحدہ کر دے گا۔ کہا بیٹے ابن زبیر جس وقت بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے اس کے علم میں یہ بات موجود نہیں ہوتی، اس کی کھال اس کے جسم پہ موجود ہے کہ نہیں موجود۔ ابن زبیر نکلا، پوری قوت کے ساتھ نکلا، پوری ہمت کے ساتھ نکلا، پورے بلبلے کے ساتھ نکلا، ٹکرایا، حجاج نے گرفتار کیا، پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا، اور ظلم میں شدت پیدا کرنے کے لیے اسماء بنت ابی بکر کو بلا لیا۔ ابن زبیر کی ماں آئی، 100 برس کی عمر میں آئی، ہاتھوں میں چھڑی کو لیے ہوئے، کمر میں ہم کو لیے ہوئے، بالوں میں چاندی کو لیے ہوئے، اور اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو بہت بڑا حدیث تھا۔ ابن زبیر وقت کا بہت بڑا حدیث، اس کی ہدایت روحوں کو تڑپا دینے والی، اس کی ہدایت توحید کے لیے مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے والی، اس کی ہدایت نبی کی محبت کو بیدار کر دینے والی، اس کی ہدایت نظام شریعت کو اٹھانے کا بلبلا دینے والی، اس کی ہدایت نظام ہائے باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا بلبلا دینے والی۔ ماں نے آج سے پہلے جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھا تھا لوگ نیچے ہوتے تھے، بیٹا اوپر ہوتا تھا، منبر پہ موجود ہوتا تھا، لوگ اس کے خطبے کو سن رہے ہوتے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا، کیا دیکھا؟ لوگ نیچے ہیں اور میرا بیٹا اوپر ہے۔ کہا میرا بیٹا جیتے جی بھی حتیب تھا، منبر پہ ہوتا تھا، لوگ نیچے ہوتے تھے، آج میرا بیٹا مرا ہوا ہے لیکن آج بھی میرا بیٹا حتیب ہے، لوگ آج بھی نیچے ہیں، میرا بیٹا آج بھی اوپر ہے۔
اور الفاظ کہے تو کیا کہے، ابھی اس خطیب کے منبر سے اترنے کا وقت نہیں۔ حضرات گرامی قدر، حق کی پاسداری کرنے والے، حق کے علم کو اٹھانے والے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے، سلطان وقت کی غلط باتوں کو روکنے والے، سلطان وقت کی غلط باتوں کو ٹوکنے والے، ان کی نگاہ دنیا کی جھوٹی عزت میں نہیں ہوتی، نظر اگر ان کی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا آقا کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ ابن زبیر چلا گیا، نبی کی شریعت کے جھنڈے اٹھانے والے دنیا سے ختم نہیں ہوئے۔ مالک کا دور آیا، ابن عبد المالک کی خلافت تھی، فتویٰ دیا جبری طلاق بھی جائز ہے، جبری بیعت بھی جائز ہے۔ امام مالک کے الفاظ کہے تو کیا کہے، کہا حدیث کا رکھوالا زندہ ہے، نہ جبری بیعت کی گنجائش موجود ہے، نہ جبری طلاق کی گنجائش موجود ہے۔ خلیفہ وقت نے کیا کیا، چہرے کو کالا کیا، گدھے کی پشت کے اوپر بٹھایا، گلے میں جوتے کے ہار کو ڈالا، شہر مدینہ کے اندر پھرایا۔ مالک کے الفاظ کیا تھے؟ مالک کے الفاظ یہ تھے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میں زانی بھی نہیں، میں شرابی بھی نہیں، میں چور بھی نہیں، میں ڈکیت بھی نہیں۔ مجھے اگر مارا گیا قرآن کی محبت کی وجہ سے مارا گیا، حدیث کی محبت کی وجہ سے مارا گیا، اور جب تک زندہ رہوں گا مالک کائنات کی توحید کے ڈنکے بجاتا رہوں گا، نبی کے سنت کا دیا جلاتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، مالک دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن حدیث سے محبت کرنے والے، سنت سے پیار کرنے والے، کبریا کی کبریائی کے ڈنکے بجانے والے، نظام ہائے شریعت کا عالم لہرانے والے، وہ دنیا کے اندر باقی رہے۔ جب معتصم اور مامون کا دور آیا، انہوں نے الفاظ کہے تو کیا کہے، ان کے الفاظ یہ تھے، قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل نے الفاظ کہے، اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں قرآن مجید کو کلام اللہ کہتا رہوں گا۔ احمد کو گرفتار کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی کو ڈالا گیا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بنایا گیا، پشت پہ گھوڑوں کو مارا گیا۔ جب خلیفہ نے ظلم کیا، سارے کے سارے درباری ملا خلیفہ وقت کے ساتھ مل گئے، احمد اکیلا رہ گیا۔ احمد کو الفاظ کہے گے، احمد تم اکیلے ہو۔ احمد نے جواب میں کیا کہا،